اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث برہ نام قبیلہ خزاعہ کے خاندان مستلق سے تھیں۔ نسب نامہ یہ ہے: برہ بنت حارث بن ابی زرار بن حبیب بن عائز بن مالک بن جزیمہ مستلق۔ پہلا نکاح اپنے ابن عم یعنی چچا کے بیٹے مصافح بن صفوان ذی شغر سے ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بنو مسلک کے سردار تھے۔ انہوں نے قریش کے اشارے پر اپنے قبیلہ کو مدینہ پر حملہ کے لیے تیار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ 2 شعبان سن 5 ہجری کو مجاہدین کی ایک جماعت کے ہمراہ مدینہ سے بنو مسلک کی طرف روانہ ہوئے۔ حارث کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موریسی میں قیام کیا۔ یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ ان کے 11 آدمی مارے گئے اور 600 کے قریب گرفتار ہو گئے۔ ان اسیروں میں حضرت جویریہ بھی تھیں۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ کیونکہ قبیلہ کے رئیس کی بیٹی تھیں، لونڈی بن کر رہنا گوارا نہ ہوا۔ حضرت ثابت سے درخواست کی کہ مجھ سے کچھ روپیہ لے کر چھوڑ دو۔ وہ راضی ہو گئے اور 9 اوقیہ سونے کا مطالبہ کیا۔ اب حضرت جویریہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: مصیبت زدہ ہوں، آزاد ہونا چاہتی ہوں، از راہ کرم میری مدد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں تمہارا زر مکاتبت ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں؟ حضرت جویریہ فوراً راضی ہو گئیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا زر مکاتبت ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا، اور یعنی آزاد ہونے کے لیے جو انہوں نے رقم مقرر کی تھی اس کو زر مکاتبت کہتے ہیں۔ اور ان کا پہلا نام برہ بدل کر جویریہ نیا نام رکھا۔ ان کے حرم نبوی میں داخل ہوتے ہی صحابہ کرام نے قرابت نبوی کا پاس کرتے ہوئے تمام اسیران جنگ رہا کر دیے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ اس موقع پر بنو مسلک کے 100 خاندان آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ اس واقعہ کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلہ کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ حضرت جویریہ کے والد کو خبر ملی کہ ان کی بیٹی لونڈی بنا لی گئی ہے تو وہ بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر بیٹی کی رہائی کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ راستہ میں 2 اونٹ جو انہیں پسند تھے عقیق کے مقام پر کسی گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ اور مال و اسباب لے کر مدینہ پہنچے۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: آپ میری بیٹی کو قید کر لائے ہیں، یہ تمام مال و اسباب لے لیں اور اسے رہا کر دیں۔ حضور کو غیب سے اطلاع ملی کہ یہ شخص 2 اونٹ چھپا آیا ہے۔ آپ نے فرمایا: 2 اونٹ جو تم چھپا آئے ہو وہ کہاں ہیں؟ حارث یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے اور بطیب خاطر اسلام قبول کر لیا، یعنی خوشی سے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ جویریہ لونڈی نہیں بنائی گئی بلکہ حرم نبوی میں داخل کر لی گئی ہیں تو بے حد مسرور ہوئے اور شاداں و فرحاں بیٹی سے مل کر گھر واپس گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق حارث نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: میں رئیس عرب ہوں، میری بیٹی لونڈی نہیں بن سکتی، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ حضور نے فرمایا: بہتر یہ ہے کہ معاملہ تمہاری بیٹی کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ حارث نے بیٹی سے کہا کہ محمد نے تیری مرضی پر رکھا ہے، دیکھنا مجھے ذلیل نہ کرنا۔ انہوں نے کہا: میں رسول اللہ کی غلامی کو پسند کرتی ہوں۔ چنانچہ حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حارث نے بیٹی کا زر فدیہ ادا کر دیا اور جب وہ آزاد ہو گئیں تو حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت جویریہ کو عبادت سے نہایت شغف تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو انہیں اکثر عبادت میں مشغول پاتے۔ ایک دن حضور نے انہیں صبح کے وقت مسجد میں عبادت کرتے دیکھا، دوپہر کو پھر ادھر سے گزرے تو حضرت جویریہ کو اسی حالت میں پایا۔ حضور نے ان سے پوچھا: کیا تم ہمیشہ اسی طرح عبادت کرتی رہتی ہو؟ جواب دیا: بے شک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا: یہ کلمات پڑھا کرو، ان کو تمہاری نفلی عبادت پر ترجیح حاصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ
زینت عرش سبحان اللہ وزینت عرش سبحان اللہ مداد کلماتہ سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا میری کنیز نے صدقہ کا گوشت دیا تھا، بس وہی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، جس کو صدقہ دیا اس کو پہنچ چکا۔ حضرت جویریہ کو عزت نفس کا بھی بہت خیال تھا، چنانچہ اسیر ہونے پر اپنی آزادی کے لیے انہوں نے حتی الامکان پوری کوشش کی۔ حضرت جویریہ نے 65 سال کی عمر میں سن 50 ہجری میں 65 کی ایج میں سن 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ حضرت جویریہ سے چند احادیث منقول ہیں جن کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر جیسے جلیل القدر صحابہ رضوان علیہم اجمعین شامل ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ ہمارے ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، نام رملہ اور کنیت ام حبیبہ تھی۔ نسب نامہ یہ ہے ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس۔ والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا جو حضرت عثمان غنی کی پھوپھی تھیں، گویا حضرت ام حبیبہ امیر معاویہ کی حقیقی اور حضرت عثمان کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ وہ بعثت نبوی سے 17 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ حضرت ام حبیبہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا۔ دونوں نے بعد بعثت کے ابتدائی دور میں اکٹھے ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت ام حبیبہ کے والد اس وقت اسلام کے سخت ترین دشمن تھے اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو عبید اللہ بن جہش اور حضرت ام حبیبہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ حبش پہنچنے کے چند دن بعد عبید اللہ مرتد ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر کے شراب نوشی شروع کر دی۔ حضرت ام حبیبہ نے شوہر کو بہت سمجھایا کہ کیوں اپنی عاقبت برباد کرتے ہو، لیکن خدا نے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی، کوئی اثر نہ ہوا اور عیسائیت میں رندانہ زندگی بسر کرتے ہوئے وفات پائی۔ عبید اللہ کے صلب سے حضرت ام حبیبہ کی ایک بیٹی حبیبہ نام کی تھیں، ان کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ انہی کے نام کی نسبت سے حضرت رملہ کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عالم غربت میں حضرت ام حبیبہ کے بیوہ ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے ایام عدت پورے ہونے کے بعد حضرت عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی شاہ حبش کے پاس اس غرض کے لیے بھیجا کہ وہ حضور کی طرف سے ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام دے۔ نجاشی نے اپنی ایک لونڈی کے ذریعہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح حضرت ام حبیبہ کو بھیجا۔ انہیں بے حد مسرت ہوئی۔ اظہار تشکر کے طور پر لونڈی کو چاندی کے 2 کنگن اور نقرئی انگوٹھیاں عطا کیں اور حضرت خالد بن سعید بن العاص کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ شام کو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کر خود نکاح پڑھایا۔ رسم نکاح سے فراغت کے بعد حضرت خالد بن سعید نے سب کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد حضرت ام حبیبہ حبش سے مدینہ منورہ آ گئیں۔ حضور نے ان دنوں خیبر کی مہم پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ اواخر سن 6 ہجری یا اوائل سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ بڑی نیک فطرت اور صالح خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قدیم الاسلام ہونے کا شرف عطا کیا۔ حالانکہ ان کے والد فتح مکہ تک مشرکین قریش کی قیادت کرتے رہے، اسلام کی خاطر انہوں نے طویل سفر کی صعوبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کیں اور حبش میں غربت کی زندگی اختیار کی۔ حالانکہ ان کا گھر تمول اور ریاست کے لحاظ سے قریش میں بہت ممتاز تھا۔ فتح مکہ سے قبل ان کے والد ایک دفعہ ان سے ملنے مدینہ آئے۔ اس آمد کا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنی بیٹی کی معرفت میعاد صلح کی توسیع کے لیے کوشش کریں۔ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر الٹ دیا۔ ابو سفیان کو ناگوار گزرا، بولے تمہیں اس بستر پر اپنے باپ کا بیٹھنا بھی پسند نہیں؟ حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا بے شک مجھے پسند نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر ایک مشرک بیٹھے۔ ابو سفیان خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے اور صرف اتنا کہا تو میرے پیچھے بہت بگڑ گئی۔ حضرت ام حبیبہ حسن ظاہری سے بھی متصف تھیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان اپنی بیٹی کے حسن و جمال پر فخر کیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔
حضرت ام حبیبہ سن رہی تھیں، اس کے بعد ساری زندگی 12 رکعت نفل روزانہ نہایت پابندی سے پڑھتی رہیں۔ حضرت ام حبیبہ سن رہی تھیں، رسول کریم کا حکم ہے کہ ایماندار عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، سوائے خامند کے۔ اس کی موت پر حضرت ام حبیبہ سن رہی تھیں، اس کے بعد ساری زندگی 12 رکعت نفل روزانہ نہایت پابندی سے پڑھتی رہیں۔ جب ان کے والد ابو سفیان فوت ہوئے تو 3 دن کے بعد خوشبو منگا کر رخساروں اور بازوؤں پر ملی اور فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ایماندار عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، سوائے خامند کے۔ اس کی موت پر 4 مہینہ اور 10 دن بیوی کو سوگ کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے سن 44 یعنی کہ 44 ہجری میں 73 سال کی عمر میں اپنے بھائی امیر معاویہ کے عہد حکومت میں وفات پائی۔ وفات سے پہلے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا، میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں کے تعلقات تھے، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے معاف کیا، پھر ان کے لیے دعا مانگی۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا، آپ نے مجھے خوش کیا، خدا آپ کو خوش رکھے۔ حضرت ام حبیبہ سے 65 حدیثیں 65 احادیث مروی ہیں، جن کے راویوں میں کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ ہیں ام المومنین حضرت صفیہ بنت حوی۔ صفیہ نام تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: صفیہ بنت حوی بن اخطب بن سعید بن عامر بن عبید بن خزرہ بن ابی حبیب بن نزیر بن نحام بن میخوم۔ ماں کا نام برہ یا زرہ تھا، جو بنو قریظہ کے ایک نامور سردار سموئیل کی بیٹی تھیں۔ زرقانی کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ کا اصل نام زینب تھا۔ عرب میں مال غنیمت کا جو حصہ فاتح سردار کے حصے میں آئے وہ صفیہ کہلاتا ہے، چونکہ وہ غزوہ خیبر کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، اس لیے صفیہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ لیکن یہ روایت چنداں معتبر نہیں، کیونکہ عرب میں صفیہ نام کی اور بھی بہت سی خواتین تھیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کا نام صفیہ تھا۔ حضرت صفیہ کا باپ حوی بن اخطب یہودیوں کے نامور قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ ہوئی نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنی قوم میں بے حد معزز و محترم تھا، اور تمام قوم اس کی وجاہت کے آگے سر جھکاتی تھی۔ 14 برس کی عمر میں حضرت صفیہ کی شادی ایک مشہور اور نامور شاہ سوار سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی، لیکن دونوں میاں بیوی میں بن نہ آئی۔ نتیجتاً سلام بن مشکم نے طلاق دے دی۔ اس طلاق کے بعد حوی بن اخطب نے ان کا نکاح بنی قریظہ کے ایک مقتدر سردار کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ وہ خیبر کے رئیس ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خیبر کے قلعہ القموس کا حاکم تھا۔ اوائل سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی روز کی شرارتوں کا قلع کما کرنے کے لیے ان کے مرکز خیبر پر چڑھائی کی۔ خیبر مدینہ کے شمال مغرب میں ایک نہایت زرخیز مقام تھا، جہاں یہودیوں نے چند نہایت مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ مدینہ پر قبضہ کر کے اسلام کو بے خبن سے اکھاڑ پھینکیں، چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ مدت سے لشکر اور آلات حرب و ضرب جمع کر رہے تھے۔ اپنی تیاری مکمل کر لینے کے بعد انہوں نے 2 اور قبائل بنو غطفان اور بنی اسد کو بھی اس وعدہ پر اپنے ساتھ ملا لیا کہ مدینہ کی فتح کے بعد نصف نخلستان انہیں دے دیا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس تیاری کا علم ہوا تو آپ نے حضرت سبع بن عرفہ غفاری کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا اور خود 1400 صحابہ کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کی روانگی کی اطلاع یہودیوں کو دے دی، چنانچہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہو کر کھلے میدان میں نکل آئے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو خیبر پہنچنے میں کافی دن لگیں گے، لیکن اسلامی لشکر نے حضور اکرم کی زیر قیادت نہایت تیزی سے مسافت طے کی اور دن رات سفر کرتے ہوئے ایک دن صبح کے وقت خیبر کے نواح میں پہنچ گیا۔ انہیں دیکھ کر یہودی ششدر رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اتنی جلدی آ پہنچیں گے۔ کھلے میدان میں لڑنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اور قلعہ بند ہو کر مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ مجاہدین اسلام نے نہایت پامردی سے تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ کا مقابلہ کیا اور جاں بازانہ لڑتے ہوئے یہودیوں کے 3 قلعوں پر قابض ہو گئے۔ یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ القموس تھا۔ کئی دن گزر گئے لیکن سر توڑ کوششوں کے باوجود یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ آخر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا بھیجا۔ وہ آشوب چشم کے عارضہ میں مبتلا تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت اور دعا سے انہیں صحت ہو گئی۔
پھر حضور نے علم دے کر انہیں القموس کی تسخیر پر مامور فرمایا۔ القموس کا دفاع مرحب اور حارث دو یہودی سردار کر رہے تھے۔ وہ نامور جنگجو تھے اور ان کی قوت اور شجاعت کے زمانے بھر میں دھوم تھی۔ سب سے پہلے حارث حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سامنے آیا اور فنون جنگ میں اپنی بے مثال مہارت کے باوجود ذوالفقار حیدر کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی مرحب غضبناک ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر جھپٹا، لیکن اس کا حشر بھی اپنے بھائی جیسا ہوا۔ حیدر کرار کی اس عدیم نظیر بہادری سے مسلمانوں میں بے پناہ جوش پیدا ہوا اور انہوں نے تکبیر کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے پوری قوت سے یہودیوں پر حملہ کیا۔ یہودی سراسیمہ ہو کر قلعہ کے اندر گھس گئے۔ حیدر کرار نے جوش شجاعت میں قلعہ قموس کے پھاٹک کو زور سے ہلایا اور پھر سے اکھاڑ کر پرے پھینک دیا۔ اب مسلمان قلعہ کے اندر گھس گئے اور یہودیوں کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ انہوں نے بہت جلد ہتھیار پھینک دیے اور عاجزی کے ساتھ صلح کے طالب ہوئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رحم فرمایا اور اس شرط پر صلح کر لی کہ زمین انہی کے پاس رہے، البتہ پیداوار کا نصف حصہ وہ مسلمانوں کو دیں گے۔ جنگ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ لڑائی یہودیوں کے لیے نہایت تباہ کن ثابت ہوئی۔ ان کے کئی نامور بہادر اور سردار اس لڑائی میں مارے گئے۔ حضرت صفیہ کے خاندان کے سارے افراد میدان جنگ میں کام آئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ مقتولوں میں ان کے باپ، بھائی اور شوہر بھی تھے۔ اس طرح وہ نہایت قابل رحم حالت میں تھیں۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ سیدنا بلال حبشی حضرت صفیہ اور ان کے رشتہ کی ایک بہن کو پکڑ لائے۔ راستے میں یہودی مقتولین کی لاشیں خاک و خون میں لتھڑی پڑی تھیں۔ ان میں حضرت صفیہ کے محبوب والد اور بھائی اور شوہر کی لاشیں بھی تھیں، اور خاندان کے بعد دوسرے بزرگ بھی کٹے پڑے تھے۔ حضرت صفیہ نے حسرت سے ان لاشوں پر نظر ڈالی اور چپ کی چپ رہ گئیں۔ البتہ ان کی ساتھی بہن بے قابو ہو گئی اور نہایت شدت سے گریہ زاری اور سینہ کوبی شروع کر دی۔ جب حضرت بلال نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو سرکار دو عالم اس عورت کی گریہ زاری سے متاثر ہوئے۔ بی بی صفیہ تو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئیں اور اس عورت کو حضور نے دوسری طرف لے جانے کا حکم دیا، اور پھر بلال سے مخاطب ہو کر فرمایا، بلال، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لتھڑے پڑے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو حضرت داہیہ کلبی نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے پسند فرمایا، چونکہ وہ تمام اسیران جنگ میں ذی وقت تھیں۔ اس لیے بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صفیہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کی رئیسہ ہے، خاندانی وقار اس کے بشرے سے عیاں ہے، وہ ہمارے سردار یعنی سرکار دو عالم کے لیے موزوں ہے۔ حضور نے یہ مشورہ قبول فرما لیا۔ پہیا کلبی کو دوسری لونڈی عطا فرما کر حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے گھر چلی جائیں یا پسند کریں تو آپ کے نکاح میں آ جائیں۔ حضرت صفیہ نے حضور کے نکاح میں آنا پسند کیا اور ان کے حسب منشا حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔ صحبہ کے مقام پر رسم عروسی ادا کی گئی اور وہیں دعوت ولیمہ بھی ہوئی۔ صحبہ سے چلتے وقت حضور نے انہیں خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی عبا سے ان پر پردہ کیا۔ حضرت صفیہ کی عمر اس وقت 17 برس کی تھی۔ اس نکاح کے بعد یہودی پھر مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت صفیہ کو حضور نے حضرت حارث بن نعمان انصاری کے مکان پر اتارا۔ ان کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر انصار کی عورتیں اور دوسری ازدواج مطہرات انہیں دیکھنے آئیں۔ جب دیکھ کر جانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے چلے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، عائشہ، تم نے اس کو کیسا پایا؟ جواب دیا، یہودیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، وہ مسلمان ہو گئی اور اس کا اسلام اچھا اور بہتر ہے۔ حضرت صفیہ کے چہرے پر چند ابھرے ہوئے نشانات تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات ہیں؟ حضرت صفیہ نے عرض کیا کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری گود میں آن گرا۔ میں نے یہ خواب اپنے باپ کو سنایا، جس سے وہ سخت غضبناک ہوا اور اتنے زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ پھر اس نے کہا، کیا تم ملکہ عرب بننے کے خواب دیکھتی ہے؟ حضرت صفیہ نہایت حلیم الطبع، خلیق، کشادہ دل، سیر چشم اور صابر تھیں۔ جب وہ ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ تشریف لائیں اور حضرت فاطمہ الزہرا انہیں دیکھنے آئیں تو انہوں نے اپنے بیش قیمت طلائی جھمکے اپنے کانوں سے اتار کر حضرت فاطمہ الزہرا کو دے دیے اور ان کی ساتھی خواتین کو بھی کوئی نہ کوئی زیور دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے اور ان کی دل جوئی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک بار سفر میں ازواج ساتھ تھیں، اتفاق سے حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، وہ بہت غمگین اور پریشان ہوئیں۔ حضور نے خود تشریف لا کر ان کی دل جوئی کی اور حضرت زینب بنت جہش سے فرمایا، زینب تم صفیہ کو ایک اونٹ دے دو۔ حضرت زینب بہت سخی اور بامروت تھیں، لیکن نامعلوم کیوں ان کی زبان سے نکل گیا، یا رسول اللہ کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آیا اور آپ نے 2-3 ماہ تک حضرت زینب سے کلام تک نہ کیا۔ پھر حضرت عائشہ نے بمشکل ان کا قصور معاف کرایا۔ حضرت زینب بنت جہش کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی خفگی نے مجھے قریب قریب نا امید کر دیا اور میں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی ایسی بات نہ کہوں گی۔ قبول اسلام کے بعد یہودیت کا طعن حضرت صفیہ کے لیے بڑی دل آزاری کا موجب ہوتا تھا، لیکن وہ نہایت صبر و تحمل سے کام لیتی تھیں اور کبھی کسی کو سخت جواب نہ دیتی تھیں۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھیں۔ وجہ دریافت کی تو کہا، عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج تم سے افضل ہیں، کیونکہ بیوی ہونے کے علاوہ ہم حضور کے قرابت دار بھی ہیں، لیکن تم یہودن ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کی دلجوئی کے لیے فرمایا، اگر عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ان کا خاندان نبوت سے تعلق ہے تو تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ کسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ سے ناخوش ہو گئے۔ حضرت صفیہ حضرت عائشہ کے پاس گئیں اور کہا، آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی باری کسی چیز کے معاوضہ میں نہیں دے سکتی، لیکن اگر آپ سرور عالم کو مجھ سے راضی کر دیں تو میں اپنی باری کا دن آپ کو دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ اس کام کے لیے تیار ہو گئیں اور زعفران کی رنگی ہوئی ایک اوڑھنی لے کر اس پر پانی چھڑکا تاکہ اس کی خوشبو مہک جائے۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں تشریف لے گئیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ یہ تمہاری باری کا دن نہیں، بولی یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر تمام واقعہ حضور کو سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت صفیہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ حضور کے مرض الموت میں تمام ازواج مطہرات حضور کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ نے حضور کو بے چین دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ دوسری ازواج نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہے، یعنی ان کا اظہار عقیدت نمائشی نہیں بلکہ سچے دل سے وہ یہی چاہتی ہیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے کوئی عورت صفیہ سے اچھا کھانا پکانے والی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، ہر شوقن کی تعریف کرتی تھی نا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں حضرت صفیہ کی ایک لونڈی سے امیر المومنین سے شکایت کی کہ ام المومنین میں ابھی تک یہودیت کی بو پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اب بھی ہفتہ سبت کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں سے دلی لگاؤ رکھتی ہیں۔ حضرت عمر تحقیق احوال کے لیے خود ام المومنین صفیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے جواب دیا، جب سے خدا نے مجھے سبت ہفتہ کے بدلے جمعہ عنایت فرمایا تو ہفتہ کو دوست رکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہاں، یہودیوں سے بے شک مجھے لگاؤ ہے کہ وہ میرے قرابت دار ہیں اور مجھے صلہ رحمی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر ام المومنین کی حق گوئی سے بہت خوش ہوئے اور واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے لونڈی کو بلا کر پوچھا، تجھے امیر المومنین کے پاس میری شکایت کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا، مجھے شیطان نے بہکایا تھا۔ ام المومنین نے فرمایا، جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ علم و فضل میں بھی حضرت صفیہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ کوفہ کی عورتیں اکثر ان کے پاس مسائل دریافت کرنے آتی تھیں۔ امام زین العابدین اسحاق بن عبداللہ، یزید بن معتب اور مسلم بن صفوان نے چند احادیث بھی حضرت صفیہ کی زبانی بیان کی ہیں۔ بے حد دردمند تھیں۔ جب سن 35 ہجری میں خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین کے مکان کا مفسدوں نے محاصرہ کر لیا تو ان کو بہت رنج ہوا۔ ضعیف العمر امیر المومنین کی مصیبت نے انہیں بے چین کر دیا۔ انہوں نے ایک غلام کو ساتھ لیا اور اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان کے مکان کی طرف روانہ ہوئیں۔ اشتر نخعی نے ان کے غلام کو دیکھ کر پہچان لیا اور آگے بڑھ کر خچر کو مارنا شروع کر دیا۔ کیونکہ حالات بگڑے ہوئے تھے اور اشتر نخعی کے مقابلہ میں کامیابی مشکل تھی، اس لیے وہ مصلحتاً واپس چلی گئیں اور حضرت امام حسن بن علی مرتضیٰ کے ہاتھ حضرت عثمان کو کھانا بھیجا۔ حضرت صفیہ نے رمضان المبارک سن 50 ہجری میں 60 سال کی 60 ایئر کی
عمر میں وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ انہوں نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں راہ خدا میں دے دیا تھا، البتہ ترکہ میں 1,00,000 درہم نقد چھوڑے اور اس کے 1/3 کی وصیت اپنے یہودی بھانجے کے لیے کی۔ لوگوں نے اس کا حصہ دینے سے تعامل کیا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو کہلا بھیجا، لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ ان کے ارشاد کے مطابق وصیت کی تعمیل کر دی گئی، رضی اللہ تعالی عنہا۔